تو پچھلے کئی ہفتوں سے یہ بات آپ سے ہوتی رہی کہ بھائی ہماری یہ جو نئی نسل ہے اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. نوجوان بچوں کی جو حالت ہے اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. ہماری بچیوں کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے بھی آپ واقف ہیں کہ آخر آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہماری بچیاں صرف ایک نکاح کے لیے، ایک شادی کے لیے، ایک جیون ساتھی کے لیے، یا اچھے گھر کے لیے، یا اچھی جاب کے لیے دین یا ایمان چھوڑ دیں گی. بتائیے اس سے زیادہ خطرناک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ ذلت کی بات پوری امت کے لیے اور کیا ہو سکتی؟ غور کیجیے آپ. اس پر بہت تفصیل سے آپ سے گفتگو ہو چکی ہے. آج صرف ایک بات عرض کرنی تھی، میں نے کی، پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھائی اپنے اندر بھی یہ حمیت پیدا کریں، یہ مضبوطی پیدا کریں، یہ استقامت پیدا کریں، اور اپنے بچوں اور بچیوں میں بھی پیدا کریں کہ دیکھو بھائی ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اللہ کو اپنا رب اور رسول کو اپنا رسول مانا ہے، ہم نے دین اسلام کو اپنا دین تسلیم کیا ہے، ہم نے قرآن کو اپنی کتاب تسلیم کیا ہے، ہم نے شریعت اسلامیہ کو اپنا قانون، اپنی شریعت مانا ہے. اس میں کسی طرح کی کوئی لاگ لپٹ یا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. کوئی کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رب بھی ہے، ہو سکتا ہے، تو یہ تسلیم نہیں ہے. کوئی کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانو، تو یہ نہیں ہو سکتا. کوئی کہے کہ کتاب کو، اللہ کی کتاب قرآن کے علاوہ کسی اور کو اپنی کتاب تسلیم کر لو، تو یہ نہیں ہو سکتا. شریعت اسلامیہ کے علاوہ کسی اور شریعت کو اپنا قانون، اپنی شریعت تسلیم کرو، تو یہ نہیں ہو سکتا. دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تسلیم کر لے، اس کی طرف مائل بھی ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا. توحید ہمارا عقیدہ ہے. توحید کے علاوہ اگر شرک کہیں سے بھی آئے تو وہ قبول نہیں ہے. آخرت ہمارا عقیدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ قابل قبول نہیں ہے. رسالت ہمارا عقیدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ قابل قبول نہیں ہے. اللہ نے جو حدود متعین کیے ہیں کہ بھئی یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ اللہ کے حدود ہیں، ہے تو ہے. ہم ایمان والے ہیں تو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، ان حدود کی پاسداری کرنے کا عہد کرتے ہیں. ان حدود کو ہم پامال نہیں کر سکتے، کچھ بھی ہو جائے. جو چیزیں حرام ہیں ہم اسے حلال نہیں کر سکتے، نہ اس کی طرف جا سکتے ہیں، اسے اپنا سکتے ہیں. جو چیزیں حلال ہیں وہ حلال ہیں ہمارے لیے، اس کے آگے ہم اسے حرام نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. یہ جذبہ، یہ استقامت، یہ مضبوطی، یہ حمیت ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہے اور اپنے بچوں میں اور بچیوں میں پیدا کرنا ہے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو کسی عالم کی، کسی مفتی کی، کسی مقرر کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. اپنے گھروں میں بیٹھیے، اپنے بچوں سے یہ عہد لیجئے، یہ معاہدہ کیجئے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ایمان پر قائم رہیں گے، ہم شریعت والے ہیں، ہم شریعت پر قائم رہیں گے، ہم اسلام والے ہیں، اسلام پر مرتے دم تک قائم رہیں گے، ہم قرآن والے ہیں، قرآن پر مرتے دم تک قائم رہیں گے، ہم رسول والے ہیں، رسول کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے، ہم اللہ والے ہیں، اللہ کے احکامات کے تابع ہیں، رہیں گے، اللہ کے حکم کی عدولی نہیں کریں گے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان رہیں گے، ہم کفر سے دور ہیں، دور رہیں گے، ہم شرک سے دور ہیں، شرک سے دور رہیں گے.
ہمیں کوئی کفر و شرک کی طرف نہیں لا سکتا. ہمیں معلوم ہے کہ کیا چیزیں حرام ہیں اور کیا چیزیں حلال ہیں. اس پر ہمیں اور آپ کو گویا جم جانا چاہیے اور اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے، یہ پڑھانا ہے، یہ حمیت ان کے اندر پیدا کرنا ہے. کل کا واقعہ بتاؤں. میں ایک جگہ گیا تھا تو کچھ لوگ اور میرے ساتھ تھے کہ مولانا یہ کھا لیجئے وہ کھا لیجئے، بات ہو رہی تھی. تو ہم لوگ ٹھیک ہے بھائی کچھ منگا لیں. تو میں بھی ساتھ تھا تو پتہ یہ چلا کہ بھائی برگر منگا لیں. تو میں نے کہا بھائی، اس سے پوچھا حلال ہے؟ تو اس نے کہا بھائی مجھے نہیں معلوم. پھر کوئی مسلم لڑکا بھی تھا ساتھ میں کام کرنے والا، اس نے اس کو آواز دیا ادھر آؤ. وہ آیا. میں نے کہا بھائی حلال ہے؟ تو اس نے کہا بھائی پتہ نہیں، یہ آرٹیفیشل طریقے سے، سائنٹیفک طریقے سے کٹتا ہے. تو میں نے کہا اچھا ابھی آپ لوگ لکھتے ہو اپنے پیکٹ میں حلال؟ بولے نہیں اب نہیں لکھتے. تو میں نے کہا کہ نہیں بھائی پھر ویج دے دو، پھر ویج دے دو. نان ویج کھانا ہے تو الحمدللہ اللہ نے گھر دیا ہے، بیٹھ کے کھائیں گے. ویج سے کام چلا لو. یہ چیز مجھے کل کلک کری کہ یہ دیکھیے اب یہ حالت آ گئی ہے میرے بھائیوں. اور ہمارے یہ نوجوان، ہمارے یہ بچے، یہ بچیاں اور ہماری نئی نسل دن رات یہی سب کھاتے ہیں. کہیں آن لائن آرڈر کر رہے ہیں، کہیں ہوٹل پاس بازی کر رہے ہیں، کہیں رات بھر کہیں گھومنے جا رہے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ یہی سب تو کھاتے ہیں. اب یہ حلال ہے یا حرام پتہ ہی نہیں ہے، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ حرام ہی ہوگا، چونکہ اب انہوں نے حلال لکھنا بھی بند کر دیا. تو اب جب یہ حرام چیزیں، یہ مردار چیزیں ہم اور آپ کھائیں گے تو ایمان بنے گا، اخلاق بنیں گے، ہماری سیرت بنے گی، روحانیت پیدا ہوگی. سوچیں آپ. اس لیے اس کی طرف بھی توجہ کریں. آپ کو نان ویج کھانا ہے، گوشت کھانا ہے، گھر پہ لے آئیے صاف ستھرا کر کے، اپنے بچوں کو کھلائیے. ایک بار نہیں 10 بار کھلائیے. اللہ نے یہ چیزیں حلال کی ہے، ہمارے اور آپ کے لیے حلال کی ہے. یہ حلال کا طریقہ بتایا ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے کہ اچھی اچھی مرغیاں کھائیے. بلکہ نبی کی سنت ہے کہ بکرے کی لے آئیے، گوشت کھائیے. کون منع کرتا ہے دین؟ لیکن ایسی جگہوں پر جانا جہاں اب یہ مشتبہ مال ہمارے پیٹوں میں جائے گا تو پھر یہ اخلاق نہ ہمارے بنیں گے نہ ہمارے بچوں کے بنیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اچھی طرح بٹھائیے اپنے بچوں کو، الف اور با کی طرح سکھائیے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. یہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے. یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے، کوئی سمجھوتا نہیں. سیدھا یہ معبودان باطلہ ہیں، یہ فلاں 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 لوگ جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، یہ سب مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور ہمارا رب، ہمارا مالک تو وہ ہے جس نے یہ پوری کائنات، سارا یونیورس اتنے شاندار طریقے سے پیدا کیا ہے. بچوں دیکھو کون بڑا ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے یا جو خود اللہ کا محتاج ہے. یہ حمیت، یہ جذبہ، یہ سبق ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، تب یہ ایمان بچے گا. نبی نے ہمیں اور آپ کو صبح شام کی ایک دعا سکھائی تھی. وہ دعا یہی عہد ہے، یہی معاہدہ ہے. وہ دعا کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. رضیت، اے میرے رب. ہر انسان صبح شام یہ معاہدہ کرے اللہ سے، اے میرے رب رضیت، میں راضی ہوں، باللہ ربا،
اللہ کو اپنا رب بنا کر، اللہ کو اپنا رب مان کر میں راضی ہوں۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام کو اپنا دین تسلیم کر کے، دین کو بطور اسلام کو بطور دین مان کر میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول، اپنا نبی مان کر میں راضی ہوں۔ یہ دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے صبح شام ہمیں پڑھنا چاہیے۔ نہیں یاد ہے ہمیں اور آپ کو؟ نہیں یاد ہے ہمارے بچوں کو؟ کیوں نہیں یاد ہے؟ نہیں سکھایا ہم نے، نہیں سمجھایا ہم نے بچوں کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہے اصل، اس پر یہ طے کر لو کہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔